السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خلق الجن، جنوں کی پیدائش. فقہ القلوب کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت پر بات کی گئی ہے اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں اور صفات پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں اور اس کی جو صفات ہیں، ان میں سے اس کا ایک نام الخالق بھی ہے، پیدا کرنے والا. کہ زمین و آسمان میں اور پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. نظر نہ آنے والی چیزوں میں ایک جن بھی ہیں. جنوں کے بارے میں لوگوں نے مختلف طرح کی آراء قائم کی ہیں. کسی نے بیکٹیریا کو جن کہا تو کسی نے کسی اور چیز کو جن بنا دیا، لیکن جو قرآن و سنت کی واضح تعلیم سے ہمیں جنات کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا. تو کسی بھی چیز کی صحیح حقیقت وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا. جنوں کا خالق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے اور اسی نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جنات کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو قرآن مجید کی آیت ہے، قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انسان مکلف ہے اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں. انسانوں سے عبادت کا مطالبہ ہے تو جنات سے بھی عبادت کا مطالبہ ہے. انسانوں کا حساب ہوگا اسی طرح جنات کا بھی حساب ہوگا. انسانوں کے لیے جنت اور دوزخ بنی ہے، جنات کے لیے بھی جنت اور دوزخ بنی ہے. تو جنات بھی ہماری طرح کی ایک مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی ہے اور ان کو بھی پیغمبروں کے ذریعے ہدایت پہنچائی ہے اور اس کے وہ مکلف ہیں. اس میں جنوں کی بات تو کی گئی، لیکن ہم سب کو پھر اپنا مقصد زندگی بھی یاد کرا دیا گیا ہے، اور وہ کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. یعنی اس دنیا میں آ کر انسان بہت سے کام کرتا ہے، دن رات اس کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ سب اپنی جگہ، مگر ہم اس سے اوپر ایک اور کام کے لیے ہیں اور وہ ہے اللہ کی عبادت. لہذا مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ دن کے 24 گھنٹوں میں ہمارے اوقات میں سے کون سا وقت اور کتنا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہم واقعی اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. عبادت اگرچہ ہر طرح کے اقوال، افعال، اعمال، ساری چیزیں جو ایک مسلمان کی زندگی میں ہوتی ہیں، جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے تو وہ عبادت ہی شمار ہوتی. لیکن خاص عبادت کیا ہے؟ یعنی ایک تو عبادت کی عمومی شکل ہے، ہر کام اللہ کی مرضی اور اطاعت کے مطابق کرنا، لیکن ایک عبادت کی خصوصی شکل ہے، اور وہ خصوصی شکل کیا ہے کہ جس میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ جس میں خاص طور پر نماز اور قربانی اور صدقہ یہ سب چیزیں آتی ہیں. قربانی یعنی صدقے کی عمومی اقسام تو ہیں ہی، لیکن قربانی کے جانوروں کو ہم اللہ کے نام پر ذبح کریں تو یہ بھی عبادت کی قسم ہے، اور اس کے علاوہ نماز. تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، ہم اپنی عبادت میں کتنا خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ہم اپنی عبادت میں کتنی لذت پاتے ہیں. یعنی جب ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے. بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو نماز کی حالت میں اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے
کہ ان کے جسم پر ان کے آس پاس جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا اس سے بھی وہ بے خبر اور بے نیاز ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن زبیر کے بارے میں، کہ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو چھت سے ایک سانپ آ گرا نیچے اور وہ ان کے بچے کو لپٹ گیا جو قریب ہی تھا. گھر والوں نے شور مچا دیا، ایک سانپ اگر سامنے آ جائے تو ہم سب کیا کریں گے، ہمارا انسٹنٹ ری ایکشن کیا ہوگا، اور وہ بھی اگر بچے پہ آ جائے تو انہوں نے بہرحال اس کو مار بھگایا. لیکن انہیں کچھ خبر نہیں، جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کو پتا چلا اچھا سانپ تھا یہاں. اور پھر اسی طرح ایک موقع پر ان کے جسم میں ایک تیر آ لگا اور اطباء نے کہا کہ اس کو نکالنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نماز شروع کر دیتا ہوں اور تم جو چاہو کرو. لیکن ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ نمازوں میں ہی تو سب کچھ ہمیں یاد آتا ہے، نمازوں میں ہی تو ہمارے دن کی پلاننگ ہوتی ہے، نمازوں میں ہی تو ہم دنیا بھر کی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہمارے آس پاس ایک چھوٹی سی ٹن بھی ہو تو ہمیں وہ بہت سنائی دے. پوری کنورسیشن ہم لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں، سارا دھیان ہوتا ہے دروازے پہ کون ہے، فون کس کا بجا، اب کون آیا ہوگا، اب بچے کیا کر رہے ہیں، اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہاتھ باندھ کے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، مجھے تمہارے مال سے کوئی غرض نہیں کہ تم کتنا کماتے ہو. وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں. اللہ کو ہمارا کھانا نہیں چاہیے، وہ ہم سے دیکھتا ہے کہ ہم عبادت میں اس کی طرف دوڑنے میں کتنے سچے ہیں اور اس کو کتنی خوشی سے کرتے ہیں. مومن اور منافق میں جو بہت بڑا فرق ہے کہ مومن اپنی صلات کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے، اور منافق اس کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ وَلَا يَأْتُونَ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ سستی کے مارے آتے ہیں، ہائے پھر نماز کا وقت ہو گیا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں پڑھتا ہوں نماز، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ذکر بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو مومن جو ہے وہ اپنی عبادات کو خفیہ رکھنے والا ہوتا ہے، اس کا اشتہار نہیں دیتا، اور اس کی طرف دوڑتا ہے اور اس کے لیے تڑپتا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے اگلی نماز کا وقت کب ہے، اور شوق سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالی وہی رزاق ہے، تم اس کے رزاق نہیں ہو، وہ تمہارا رزاق ہے. ذو القوة، قوت والا ہے، المتین، بہت مضبوط ہے، یعنی اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں. ہماری دوڑ کس کی طرف زیادہ ہے، ہماری محبت کس سے زیادہ ہے، ہمیں فکر کس کی زیادہ ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ خود لے کہ ہماری فکر کیا ہے، وہ چیز جس کا ذمہ اللہ نے لیا یا وہ چیز جس کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی ہے. وقال اللہ تعالی خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کالفخار، جو ٹھیکری کی طرح ہوتی ہے. انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر ہے. وخلق الجان، اور اس نے پیدا کیا جنوں کو، من مارج من نار، شعلے والی آگ سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جنو انس. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی جبکہ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی. اب اس میں امتحان دونوں کا ہی ہے، یعنی مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ نیچے کی طرف جانا، جمنا، جڑنا، زمین کی طرف اس کا رجحان ہے. اور آگ کا رجحان کیا ہے؟ جب آگ کو جلایا جاتا ہے تو شعلے اوپر کو جاتے ہیں. اب دونوں ہی پیدا رب کی عبادت کے لیے کیے گئے ہیں، لیکن دونوں کا جو خمیر ہے وہ مختلف ہے، دونوں کا نقطہ آغاز مختلف ہے، اور دونوں کے لیے امتحان کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسان کی ضروریات کے لیے اور جنوں کی ضروریات کے لیے بھی مختلف طرح کی نعمتیں اس کو عطا کی، ان دونوں کو. اور پھر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ان نعمتوں کا حق کون ادا کرتا ہے، اور حق کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے کہ نعمت دینے والے کو پہچانا جائے کہ یہ نعمتیں ہمیں ملی کہاں سے. آج جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ ہمارے رب ہی کا دیا ہوا ہے ہمیں. تو جس کا سب سے بڑا احسان ہے ہم پر، ہمیں بھی سب سے زیادہ اسی کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے.
اسی کا شکر ادا کرنے کی، اسی کے آگے جھکنے کی. اللہ تبارک و تعالی خلق الملائکۃ من نور وخلق الجن من نار وخلق البشر من تراب كما قال سبحانه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا. وَخَلَقَ الْجِنَّ مِن نَّارٍ اور جنوں کو آگ سے. وَخَلَقَ الْبَشَرَ مِن تُرَاب اور انسان کو مٹی سے. کما قال سبحانہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے. من حمأ کیچڑ سے. مسنون سڑے ہوئے. اب یہاں پر تھوڑی مزید تفصیل ہے. والجان اور جنوں کو خلقناہ پیدا کیا ہم نے ان کو یا اس کو، کیونکہ جان ابو الجن کے لیے بھی آتا ہے اس لیے مفرد کا صیغہ آ رہا ہے اس کی طرف. من قبل اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ انسانوں سے پہلے. زمین پر جیسے جنات ہی تھے، انسان نہیں تھے. من نار السموم آگ سے. سموم. خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم اخرجہ مسلم. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تقسیم جو ہے کہ کون کس سے پیدا ہوا، یہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے. اور ان کی تخلیق کا آغاز اور اس کی ابتدا یہ ہمیں صحیح صاف ستھری سچی معلومات اوریجن ان کا یعنی قرآن اور سنت سے معلوم ہو جاتا ہے. اب ہمارا اس پر ایمان ہے اور اسی پر ہمیں اپنے علم کی بنیاد رکھنی چاہیے، اور اس کے بعد انسانوں اور جنوں سے متعلق یا ان کی تخلیق سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے. اور یہ چیز نہ صرف یہ کہ ہمیں خود معلوم ہو، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے. کیونکہ جن لوگوں کا وحی پر ایمان نہیں وہ کیا کرتے ہیں، انسان جنوں کو تو خیر مانتے ہی نہیں کیونکہ نظر نہیں آتے، ان کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کرتے رہتے ہیں، اور انسان کی تخلیق کو بھی تراب سے نہیں بتاتے بلکہ ایوولوشن کے ذریعے انسان کا وجود میں آنے تک ہی بات کرتے. اس سے پیچھے بیک ٹو اوریجن یعنی اصل تو تراب سے ہے اس کی بات نہیں ہوتی. تو جب انسان کو اپنی اصل حقیقت نہیں پتا، اپنی حقیقت کی سچائی نہیں پتا، تو پھر وہ اپنے مزاج کو کیسے سمجھ سکتا ہے اور اپنے طریقے زندگی کو کیسے اس راہ پر ڈال سکتا ہے جو راستہ ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے نے بتایا ہے. کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، اسی نے زندگی کا مقصد بتایا ہے، اور اسی نے ہماری اوریجن اور ہمارے مزاج اور بنایا ہے. کیونکہ مٹی کا ایک مزاج ہے، آگ کا ایک مزاج ہے، نور کا ایک مزاج ہے. تو جب ہم کسی کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اس سے معاملہ کرتے ہیں تو پھر آسانی ہوتی ہے. لیکن اگر انسان کسی چیز کی حقیقت کو سمجھے بغیر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے تو پھر خطا کا جب شکار ہوتا ہے تو زندگی کا سارا نقشہ ہی الٹ جاتا ہے. والجان اور جان کون ہے؟ ہوا ابو الجن، وہ جنوں کا باپ ہے. جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہے تو جنوں کے باپ کون ہے؟ جان. وفیہم المؤمن والکافر اور جنوں میں بھی مومن اور کافر ہوتے ہیں. وہ ابلیس اور ابلیس جو ہے ہوا ابو الشیاطین، وہ شیطانوں کا باپ ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کی بھی اولاد ہے. لا يموتون الا معه نہیں وہ مریں گے مگر اسی کے ساتھ. کیونکہ شیطان نے کیا کیا تھا؟ مہلت مانگی تھی اپنے لیے کہ مجھے مہلت دی جائے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک. یعنی ابلیس بس جب دنیا ختم ہوگی تو اسی وقت مرے گا. وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کو موت نہیں آئے گی مگر ایک ہی دفعہ آخر میں. تو اس کی ذریت جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ مریں گے. وَهُوَ مِنَ الْجِنِّ اور وہ جنوں میں سے ہے. وَلَكِنَّهُ تُمَحَّدُ لِلشَّرِّ لیکن وہ شر کے لیے خالص ہے. اب آپ دیکھیے کہ جنوں میں بھی اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور ابلیس جو ہے وہ اصلاً تو جنوں میں سے تھا. عمومی طور پر بھی جنوں کی جو عمریں ہیں وہ انسانوں کے مقابلے میں بہت طویل ہوتی ہیں، لیکن ابلیس کی عمر تو ویسے ہی بہت لمبی ہے. وآدم هو ابو الانس وفیہم المؤمن والکافر اور آدم جو ہے انسانوں کے باپ ہے
اور ان میں مومن اور کافر بھی ہیں. والملائکۃ خلقہم اللہ من نور، اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا. وہم مجبولون علی الطاعۃ، اور اطاعت پر ان کی جبلت رکھی گئی ہے. جبلت کہتے ہیں انسٹنکٹ کو، یعنی اطاعت ان کی گھٹی میں ڈال دی گئی، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یعنی وہ اطاعت پر پیدا کیے گئے. مجبول کا لفظ جبلت سے، جبلت کہتے ہیں انسٹنکٹ کو. یعنی انسٹنکٹ وہ چیز ہوتی ہے نا کہ جس کے لیے کسی کو خود کوئی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی، اس کے اندر ان بلٹ جسے کہتے ہیں کہ وہ ان بلٹ ہے ان کے اندر. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں رات اور دن، دم لیتے ہی نہیں، وقفہ کرتے ہی نہیں، خاموش ہوتے ہی نہیں، ہر وقت تسبیح کرتے. ہم سب جتنا بھی شوق رکھے ذکر کا، لیکن کیا ہوتا ہے کرتے کرتے پھر کسی اور کو سوچ میں پڑ جائیں گے تو ہم چپ ہو جائیں گے، کبھی کسی سے بات کرنے لگیں گے، کبھی کچھ دیکھنے لگیں گے. ہم اس طرح پابندی کر ہی نہیں سکتے. نہیں جتنی بھی ہمیں عادت ہو جائے پھر بھی ہمارا وقفہ ہو جاتا ہے. اور سوتے وقت تو خیر سبھی کا وقفہ ہو جاتا ہے، لیکن فرشتے کسی وقت بھی تسبیح کو چھوڑتے نہیں. فالملائکۃ توحد للخیر، اور ملائکہ جو ہیں وہ خیر کے لیے خالص کیے گئے ہیں. والشیاطین توحد للشر، اور شیاطین خالص کیے گئے ہیں شر کے لیے. والجن والانس قابلون للایمان والکفر، اور جن و انس قبول کرتے ایمان اور کفر کو. مستعدون للہدى والضلال، وہ تیار ہوتے ہیں ہدایت اور گمراہی کے لیے. مستعد ہوتا ہے یعنی کہ ریڈی، دے آر ریڈی فار ہدایت اور گمراہی، یعنی دونوں طرف دونوں چیزیں ان کے اندر رکھ دی گئی. جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس صورت میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بھی رکھا ہے تقویٰ بھی رکھا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اب انسان کو چوائس دے دی گئی، جنات کو بھی اسی طرح چوائس دے دی گئی کہ وہ چاہیں تو خیر کی راہ اختیار کرے اور چاہیں تو شر کی راہ اختیار کرے. دونوں کے لیے ان کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی گئی ہے. مستعدون. ولا سبیل الی معرفۃ الملائکۃ والجن الا عن طریق الوحی، اور نہیں کوئی راستہ، نہیں کوئی طریقہ ملائکہ اور جنوں کے بارے میں جاننے کا الا عن طریق الوحی، سوائے وحی کے ذریعے. یعنی آپ ملائکہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتے، کچھ بھی ان کو ڈسکرائب اپنے پاس سے نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو قرآن و سنت نے ہمیں بتا دیا ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان اگر آپ کو آ کے کہتا ہے میں نے فرشتہ دیکھا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا مجھے لکھواؤ کیا کیا دیکھا ہے، میں اس کو ڈسکرائب کروں، پھر میں ذرا ڈرا کروں اس کو، اور پھر اس کی پکچر جو ہے وہ میں سب فیس بک پہ شیئر کروں. نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں نصارہ میں سے بھی کچھ لوگوں نے، اور ویسے بھی کچھ لوگوں نے فرشتوں کو اپنے امیجنیشن کے مطابق ڈرا کیا اور ان کے پر بنائے اور ان کو انسانی شکلیں دی، اور وہ انسان اور جن کا شاید مکسچر کوئی مجموعہ بنا کے اور اس کو پیش کیا. تو اس طرح کا کچھ بھی امیجن کرنا یا اس کی کوئی تصویر بنانا یا اس کا کوئی ایبسٹریکٹ ڈرا کرنا کسی بھی شکل میں اس کو درست نہیں. نہ ہی کتابوں میں اس طرح کی کوئی چیزیں دینی چاہیے، اور اگر کہیں کسی نے کچھ بنایا ہوا ہے تو بچوں کو صحیح تعلیم یہ دینی چاہیے کہ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیم، ہمیں کوئی ان کی تصویر نہیں ملی، نہ ہمیں پوری طرح فلی ڈسکرائب کیے گئے ہیں کہ ان کا قد کتنے فٹ ہوتا ہے اور ان کے پر کس رنگ کے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو وحی سے ہمیں پتہ چلا. جب جبریل علیہ السلام کے پروں کو دیکھا گیا اور ان کے اوپر ہیرے جواہرات دیکھے گئے اور اس کا ذکر کیا گیا، پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے. اسی طرح باقی بھی جنوں کے بارے میں بھی. تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جنوں کی شکلیں بناتے ہیں، بعض لوگ بچوں سے اسکٹ کراتے ہیں، کسی کو جن بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، کسی کو شیطان بنا دیتے ہیں، کسی کو انسان بنا دیتے ہیں اور اپنی منمانی شکل و صورت ان کو دے دیتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے پھر کانسیپٹ جو ہمیں غلط ہو جاتے ہیں. پھر ہم ایک خاص مخصوص قسم کی چیز کو جن سمجھتے ہیں، مخصوص قسم کی چیز کو ہم انسان سمجھتے ہیں. بعض احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک آیت الکرسی والی حدیث میں کہ
وہ یعنی ایک کتے کی طرح کی شکل اور پھر بال جسم پر، اور تو پوچھا کیا اس طرح کے ہوتے ہیں؟ تو وہ بعض صحابہ نے شاید کچھ چیزیں دیکھی بھی، لیکن وہ بھی ایک جزوی چیز ہے، مجموعی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کی بھی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کی بھی قبیلے ہوتے ہیں، ان کی بھی شکلیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، تو ہم ان کی پرسونیفیکیشن نہیں کر سکتے. وہ ابلیس ہوا شیطان، اور ابلیس جو ہے وہ شیطان ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلے فرشتہ تھا کیونکہ وہ بڑا عبادت گزار تھا. تو یہ یاد رکھیے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، اور جنوں میں سے عبادت گزار بھی ہوتے ہیں. تو یہ پہلے عبادت گزار ضرور تھا، لیکن جب اس کو ایک امتحان سے گزارا گیا تو اس کی اصل باہر آ گئی. بعض اوقات انسان کے اندر خیر اور شر ملا جلا رہتا ہے، کبھی وہ ادھر رجحان کرتا ہے کبھی ادھر، لیکن اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھے رکھتا ہے خیر کا کہ میں بڑا نیک ہوں. پھر کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس انسان کی اصلیت سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ حقیقت میں کیا تھا. تو یہ جو ہماری زندگی میں مختلف امتحان آتے رہتے ہیں، یہ دراصل ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے، کہ یہ پتہ چل جائے، دنیا میں بھی کھل کے سامنے آ جائے کہ ہم کیا ہیں. اور نہ صرف یہ کہ دوسروں کے سامنے، بلکہ خود ہمیں اپنی اصلیت سمجھ میں آ جائے کہ ہم اصل میں ہیں کیا، ہمارا ایمان کتنا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہماری اصلیت کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے نیک، متقی اور پرہیزگار ہو گئے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ بس ایک خوش فہمی ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ ہوتے نہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ایسی امتحان میں ڈالتا ہے کہ جس سے پھر ہمارا کھرا اور کھوٹا ہونا سامنے آ جاتا ہے. اور اس سے سب سے پہلے تو ہمیں خود پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر اب تک کتنی ویکنیسز باقی ہیں، وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں ہمیں ابھی کام کرنے کی اپنے اوپر ضرورت ہے. میرے ویک ایریاز کون سے ہیں، میرے اندر صبر کتنے % ہے، شکر کتنا ہے، اور اسی طرح باقی خوبیاں اخلاق کی خاص طور پر کتنی ہیں. تو یہ اس لیے نہیں آتے امتحان کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی اس سے دلچسپی ہے کہ ہمیں کسی مشکل میں ڈالے، یا وہ خوش ہوتا ہے اس سے کہ ہم مشکل میں رہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اصل میں ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہمیں آئینہ دکھاتا ہے اس طریقے سے کہ آپ کہاں. دیکھیے ہماری جو فزیکل باڈی ہے نا، اس کو دیکھنے کے لیے تو بہت سی چیزیں ہیں. انسان بھی کھڑے کھڑے ہمیں سامنے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا چہرہ جو جھریاں پڑ گئی ہیں، وہ بال ہیں، یا میک اپ کیسا ہے، کتنا ہے، اچھے لگ رہے ہیں. کیونکہ بعض کچھ آئینہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ نہیں تو ورنہ کسی سے پوچھتے اچھا میری لپسٹک ٹھیک لگی ہے، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے، ایک دوسرے سے پوچھ لیتے. تو انسانوں کا آئینہ ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت ہمارے اندر کو کوئی نہیں جانتا، ہماری نیت کو کوئی نہیں جانتا، ہمارے اندر چھپی ہوئی خامیوں خرابیوں کو کوئی نہیں جانتا، اور بعض اوقات لوگ تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں تو کبھی وہ ہمارے بارے میں بڑا اچھا گمان کرتے ہیں، حالانکہ ہم اتنے اچھے ہوتے نہیں ہیں، اور بڑی تعریفیں ہماری کرتے رہتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں وہ بڑے نیک ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اوور کریٹیسائز کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر وہ خرابی اس درجے کی ہوتی نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم انوائے ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں سے افینڈ ہوتے ہیں، اور کبھی ہم ویسے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو انسان خود جتنا پہچان سکتا ہے کوئی اور نہیں پہچان سکتا، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مختلف طرح کے سچویشنز میں ڈال کے، مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈال کے ہمارا اپنا آپ دکھایا ہے. اچھا اس وقت ہماری مشکل کیا ہے، ہم یہ دیکھنے کی بجائے کہ ہمیں اپنے اوپر کیا ورک کرنا ہے، ہم کس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا ہے. ہماری توجہ اپنی طرف کم ہی جاتی ہے، حالانکہ یہ سچویشن دراصل پیش اس لیے آئی، ہم اس میں ڈالے اس لیے گئے کہ ہم خود کو دیکھ سکیں، ہم اپنے باطن کو سامنے دیکھ سکیں، اور ہمارے ریئیکشنز دراصل ہمارے باطن کا نتیجہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انسٹنٹ ہوتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، کچھ چیزیں اتنی اچانک آتی ہیں کہ سوچنے سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے نا وہ خود ہی منہ پہ آ جاتا ہے. اچھا اگر آپ کے اندر وہ ضمیر یا دیکھنے والی باطنی آنکھیں ہیں نا، تو آپ خود کو خود ہی دیکھ لیں گے، اوہ میں نے ٹھیک نہیں کہا، مجھے اس موقع پر یہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میری یہ بات لغو تھی، اگر میں یہ سینٹینس نہ ہی بولتی تو اچھا تھا، اور اس موقع پر میں نے شکر ادا نہیں کیا،
مجھے کرنا چاہیے تھا، یہاں میں نے فلاں کو اپریشیٹ نہیں کیا، مجھے کرنا چاہیے تھا. یہ وہ باتیں نا جو ہم دل ہی دل میں اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو شخص اپنی اصلاح کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو انالائز کرتے کرتے اپنے آپ سے خود عہد کرتا ہے کہ آئندہ ایسی سچویشن ہوگی تو میں ایسا نہیں کروں گا یا ایسا کروں گا، اب میں اپنے آپ کو اس طرح بہتر بناؤں گا. یوں انسان کا تزکیہ ہوتا ہے اور انسان آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آزمائشیں یا امتحان دو وجوہات سے آتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسے انبیاء علیہ السلام پر بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بہترین انسان بنایا اور ان کو ایسی ترقی دی پھر ان آزمائشوں سے گزار کے کہ واقعی جیسے کہتے ہیں کسی چیز کو سونا بنانا، خالص سونا. تو اسی طرح دوسری وجوہات آزمائشوں کی ہوتی کہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچی دراصل تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی، تمہاری اپنی غلطیاں تھیں جو تمہارے سامنے، اور وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ کسی خاص جگہ پر ہمیں ناکامی کیوں ہوئی ہے، کیونکہ اصل میں ہمارا اپنا ہی قصور ہے. میں نے یہاں غلطی کی تھی، یہ میرا سٹیپ ٹھیک نہیں تھا، یہ میرا ڈیسیژن ٹھیک نہیں تھا، اس وجہ سے میں یہاں پہنچی. وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتا ہے. پھر ہم آئندہ سے ایسے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. اچھا، کچھ وجوہات کچھ جگہ پر ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہمیں صرف پہلے درجے سے اوپر لے جانے کے لیے کسی خاص سچویشن میں ڈالا جاتا ہے. کوئی شخص آ کر ہم سے ایسی بدتمیزی سے بات کر لیتا ہے تو پھر اس وقت ہم جواب کیسے دیتے ہیں؟ یعنی اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو عباد الرحمن بننے کے لیے یہ صفت تو چاہیے ہوتی ہے نا کہ ہم جاہلوں کے مقابلے میں ہم جاہل نہ بنے، ہم اپنا اخلاق اچھا رہے. کہیں ہم تھوڑے سے غصے سے بات بن سکتی، بہت زیادہ انڈیل دیتے ہیں کہیں. تو یہ مختلف طریقے سے انسان اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے اور انسان اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے. تو ابلیس جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ شیطان ہے. وَهُوَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ جنوں میں سے ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اس کی بھی اولاد ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو بات شروع ہوئی تھی کہ ابلیس بظاہر بڑا عبادت گزار تھا لیکن ایک ہی ٹیسٹ میں فیل ہو گیا اور اس کی اصلیت سامنے آ گئی. کبھی ایک شخص ساری زندگی بڑا پائس نظر آ رہا ہوتا ہے نا، لیکن اندر کچھ اور ہوتا ہے اس کے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور دکھاتے ہیں کہ تم اصل میں کیا ہو. یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں رہتی. ہم لوگوں سے بہت کچھ چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے. تو اس لیے ڈرنا ہی اس بات سے چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچا بنا دے کہ دنیا میں بھی ہمارا کوئی دھوکہ یا فراڈ یا جو بھی کوئی دل میں چھپی ہوئی خرابی خیانت ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہماری رسوائی کا ذریعہ نہ بنا دے. تو انسان اپنے صرف ظاہری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی فکر نہ کرے، اپنے اندر کی چیزوں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں کے لیے وہی چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، سامنے بھی اور پیچھے بھی. اور یہی چیز دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے. اور اس کے لیے دراصل اپنے آپ کی قربانی دینی پڑتی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. أَفَتَتَّخِذُونَهُ، کیا پھر تم بناتے ہو اس کو، وَذُرِّيَّتَهُ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، مددگار، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تو تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدل، یعنی آلٹرنیٹ. بدلا آلٹرنیٹ، یعنی ظالموں نے کتنا برا آلٹرنیٹ لے رکھا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اس کے جال میں پھنستے ہیں. اور جن چیزوں کو وہ مزین، سوچ رہی تھی کہ یہ بھی اللہ کا احسان اور اس کا ہمارے اوپر پیار ہے کہ وہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے اور ہم دنیا کے تکلیفوں سے بچ جائیں، اپنے کو صحیح اصلاح کر کے، اور پھر آخرت کی قنا عذاب النار ہو جائے. یہ اللہ کا احسان ہے. ہم وجوہات تلاش کرنے کے بجائے
یہ سوچ لیں یہ اس کا پیار ہے کہ وہ ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے. تو مصیبتیں آ رہی ہیں تو ہم اپنے آپ کو پہچان لیں, جان لیں. بالکل. بس کیونکہ بعض اوقات کوئی انسان ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے, وہ وقتاً فوقتاً ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کیے رکھتا ہے کہ ہم سیدھے رہیں. تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے بچوں میں سے مثلاً, یا میرے رشتہ داروں بہن بھائیوں میں سے, یا میرے سسرال میں سے, یا کسی بھی دوست احباب کے حلقے میں سے کسی خاص شخص کو ایسا کیوں بنایا کہ وہ میرے لیے ایک مستقل مصیبت کا سبب ہے, یہ ٹارچر ہے. یعنی کہ وہ ہماری ویکنیس بن جاتا ہے نا کہ بس وہ بات کرے صحیح, پھر دیکھیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے. تو وہ دراصل وہ بھی وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. جی آپ یہ جو آیت ہے نا وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ, تو اس میں جب آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کھانا نہیں چاہیے, تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم کتنی محبت سے کھانا پکاتے ہیں نا, اور کتنا وقت اس میں لگاتے ہیں, اور کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کھانا بنایا, اچھا کھانا بنا. اور اگر ہم بنائیں اور دوسرا بندہ کہے کہ نہیں مجھے تو نہیں کھانا, تو میں سوچتی کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کتنا دھوکہ دیتے ہیں نا کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں, میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اور واقعی اگر ہم دیکھیں کہ ہم کیا وہ کام کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں, یا ہم صرف انہی کاموں میں لگے ہوئے جو کہ جو ہمیں پسند ہے. ہمیں پسند ہے. یعنی ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں, کہ میرا وقت بہت اچھا جا رہا ہے. اور اگر ہم 24 گھنٹے میں دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا تھا کہ یعنی کتنا ٹائم جا رہا ہے ان کاموں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, عبادت میں, اور کتنا ٹائم جا رہا ہے باقی فضول کے کاموں اور میں. اس کی کوالٹی کیا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا ہر کام ہم بہترین کوالٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں نا, ایکسیلنس کے لیول پر. یعنی ایک ایک چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہترین ہو, جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی. اب میں جیسے کل ہی آئی ہوں تو مجھے پورا کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے نا پاکستان اور کینیڈا کا. ایئرپورٹ پہ اترتے ہی, پھر گاڑی میں بیٹھتے ہی, پھر وہ روڈ پہ آتے ہی, پھر بلڈنگز دیکھ کر, پھر وہ سارا. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہاں بھی انسان بستے ہیں, وہاں بھی انسان بستے ہیں. یہاں کے انسانوں نے اپنے لیے یعنی کہ اور معیار رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں تک پہنچنا ہے, وہاں کے لوگ اور طرح کے معیار ہیں. تو دنیاوی اعتبار سے اگر ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, اللہ نے اگر ہمیں اتنی صلاحیت دی اور ہم نے دنیا کو اتنا خوبصورت بنا لیا ہے, تو دین کے اعتبار سے بھی ہم پھر بہت اچھا کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے اندر پوٹینشیل ہے, مستعدون تو ہے, پوٹینشیل تو ہے, کر سکتے. لیکن پھر ہمیں خود کو خود کمپیئر کرنا ہے, دوسروں کو نہیں, خود کمپیئر کرنا ہے کہ اپنے گھروں ان کی کوالٹی یعنی اپنی لیونگ سٹینڈرڈز جو ہیں ان کو اگر ہم نے بہترین کر لیا ہے, اپنے کھانے پینے کی کوالٹی, اس کی تیاری, اب ہیلتھ کانشیس ہونا, اور ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم خوب جانتے بھی ہیں اور کرتے بھی چلے جا رہے ہیں نا, ہمارا کل سے آج بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے دین کا جو یعنی جیسے نماز ہی کی بات ہے نا, باقی تو چیزیں چھوڑیں, نماز ہے ہماری اپنی پرسنل عبادت ہے, اللہ کا ذکر ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن, ہمارے دل کی حالت, اس کی کوالٹی کتنی بہتر ہو رہی, اس میں ہم کتنے اوپر گئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی کوالٹی بہتر ہوتے ہوتے ہماری نمازوں اور ہمارے دین اور ہمارے تزکیہ اور ہماری روحانیت کی کوالٹی بالکل ہی نیچے گر جائے. تو کل آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ ہماری شکلیں دیکھنی ہے, نہ ہمارا مال دیکھنا ہے, نہ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھنا ہے. اس نے جو دیکھنا ہے اس کی حالت, وہ ہمارا دل دیکھے گا, ہمارے اعمال دیکھے گا. ان دونوں کی کوالٹی کتنی بہترین ہو رہی ہے, اس کے بارے میں کوئی اور نہیں فیصلہ کرے گا, ہمیں خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا واقعی دینی اعتبار سے بھی میں اسی طرح ترقی کر رہی ہوں, آگے بڑھ رہی ہوں. والجن من خلق اللہ, اور جن اللہ کی مخلوق میں سے ہے. ولہذا الجنس من الخلق خصائص, اور مخلوق میں سے اس جنس کے کچھ خصوصیات ہیں, یعنی ان کی بھی کچھ خصوصیات ہیں. منہا خلقہم من نار, نمبر 1 ان کا آگ سے پیدا ہونا. ومنہا انہم یرون الناس ولا یراہم الناس, اور یہ کہ وہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی اس وقت ہو سکتا ہے کچھ جنات ہمیں دیکھ رہے ہوں لیکن ہم میں سے کوئی بھی ان کو یہاں نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ زمین پہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں, گھروں میں بھی رہتے ہیں, اداروں میں بھی, ہر جگہ جہاں جی چاہتا بسیرا کر لیتے ہیں. کما قال اللہ عن الشیطان, جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کے بارے میں فرمایا,
انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، وہ اور اس کا قبیلہ، شری فی قبائل و اجناس، جنوں کے بھی گروہ ہوتے ہیں، تجمعات اکٹھ، معینہ مخصوص، تشبہ جو مشابہ ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تجمعات البشر انسانوں کے گروہوں کی طرح، فی قبائل و اجناس قبیلوں اور جنسوں میں، یعنی مختلف جنس ہیں اور مختلف قبیلے ہیں، گروہ ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، علاقوں میں ہو سکتا ہے ان کے رنگ وغیرہ، شکلیں، ان کے سائز، ان کے کام، ان کی عادات بھی سب مختلف ہوں. یہ ایک خصوصیت نمبر 3 ہو گئی. وَلَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَى الْحَيَاةِ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ مَعَ الْبَشَرِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَنْ آدَمَ وَإِبْلِيسَ، اور ان کے لیے قدرت ہے زندگی پر اس زمین میں انسانوں کے ساتھ ساتھ، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم اور ابلیس کے بارے میں فرمایا، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ تم سب. کون کون؟ جن و انس. تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی جن انسانوں کے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقرٌ ٹھکانا ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین پر انسانوں کے علاوہ جنات بھی بستے ہیں اور وہ انسانوں سے دشمنی بھی رکھتے ہیں. اچھا، یہ جو تجمعات کی بات ہے نا، گروہ ہیں، مجموعے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہے جن، اور کوئی مشرک ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، مختلف جس طرح انسانوں کے اندر ادیان ہے اسی طرح ان کے اندر بھی ہیں. پھر جو نیک جن ہوتے ہیں نا، وہ نیک انسانوں سے محبت رکھتے ہیں. جیسے نیک انسان نیک انسانوں سے محبت رکھتے ہیں، خواہ وہ کہیں بھی بستے ہوں، چاہے وہ صحابہ کے دور کے ہوں یا بعد کے ادوار کے ہوں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وقت اور جگہ، یعنی زمان و مکان کی قید سے بالا ہو کر. اسی طرح جو کافر جن ہوتے ہیں وہ ان سے محبت رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں. اور پھر بعض ان میں سے مسلمانوں پر تسلط اختیار کر لیتے ہیں، ان کو تکلیف دینے لگتے ہیں. نیکسٹ خصوصیت یہ ہے وَلَهُمْ قُدْرَةٌ كَذَلِكَ عَلَى الْحَيَاةِ خَارِجَ الْأَرْضِ، اور ان کے پاس قدرت یا طاقت ہے زندگی کی زمین کے باہر بھی، یعنی فضاؤں میں، ہواؤں میں اوپر بھی جا سکتے ہیں. وَالصُّعُودُ إِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف چڑھنے کی. كما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا. سورۃ الجن کی آیتیں ہیں جس میں جنوں نے کہا، اور ہم نے آسمان کو چھوا تو پایا ہم نے اس کو کہ بھرا ہوا ہے سخت پہرے داروں سے اور شہابوں سے، یعنی شہاب ثاقب سے. جب وحی نازل ہو رہی تھی نا، قرآن مجید آ رہا تھا، اس وقت کی بات کر رہے ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم پہلے بیٹھا کرتے تھے سننے کی جگہوں پر، یعنی کچھ جگہوں پر سنگن لینے کے لیے آسمانوں پہ چلے جاتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو جو اب سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے پاتا ہے گھات میں ایک شہاب کو، یعنی اب کسی کو مخصوص جگہوں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں. ابھی دیکھیے آپ، ہمیں تو یوں لگتا ہے نا کہ جیسے یہاں سے آسمان تک بیچ میں کوئی اسٹیشن نہیں، کچھ نہیں، وہ صرف فضا ہے، خلا ہے. لیکن جنات آسمان تک بھی جا سکتے ہیں، اور آسمان کا یہاں سے فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کا فاصلہ بتایا جاتا ہے. یعنی جتنی دیر میں اونٹ یا کوئی اس طرح کا جانور جو ہے وہ یہ انسان چلتے چلتے 500 سال میں پہنچے، لیکن جنات کے لیے وہاں تک کا سفر کرنا کچھ مشکل ہے، ایک دم چلے جاتے ہیں. پھر دوسرا کو کہتے ہیں وہ انا کننا نقد منہا مقاعد، یعنی ہمارے بیٹھنے کی جگہ بھی تھی. وہ کیا چیز تھی؟ وہ سالڈ چیز تو کوئی نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے مخصوص مورچے بنائے ہوئے تھے یا مخصوص رصد گاہیں بنائی ہوئی تھی جہاں بیٹھ کر وہ دیکھتے تھے کہ کون فرشتہ اترا، کیا حکم لے کے اترا، کیا باتیں فرشتے آپس میں کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کی جان نکالنے جا رہے ہیں، کہاں کوئی عذاب آنے والا ہے. تو وہ پھر ان سے سن گن لیتے تھے. لیکن جب وحی نازل ہونے لگی، جبریل امین آنے لگے، تو ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں رہی، اور اگر کوئی جا کے چھپ کے کچھ سننا چاہتا تھا تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگایا جاتا اور اس کو جلا دیا جاتا. والجن يستطيعون ان يسمعوا صوت الانسان، جن فلما حضروه
پھر جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے قالوا انصتوا، تو ایک دوسرے کو چپ کرانے لگے کہ چپ ہو جاؤ سنو. فلما قضی، پھر جب وہ پورا ہو چکا سننا، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ چلے گئے اپنے قوم کے پاس خبردار کرنے والے بن کر. یعنی ایک ہی نشست، ایک سیشن ان کے لیے کافی تھا جس میں انہوں نے سب سمجھ لی بات اور پھر جا کر تبلیغ بھی شروع کر دی. جو بات سنی تھی جا کے اپنی قوم کے ساتھ شیئر کرنے لگے. ظاہر قوم کی خیر خواہی تھی اور قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے اور قرآن کیا چیز ہے اور قرآن کا سبق کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو بھی غور سے سنتا ہے اور اس کو سمجھ لیتا ہے اور قرآن اس کے دل پہ نازل ہو جاتا ہے، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص چین سے آرام سے بیٹھ جائے اور وہ کسی اور کے ساتھ اس کو شیئر نہ کرے. کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی چیز جو ہمارے دل کو لگتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ فوراً دوسروں کو بتائیں اس کے بارے میں. تو قرآن سن کر جو دل بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین سے مراد وہ نیگیٹو سینس میں بے چینی نہیں، بلکہ یعنی کہ دل قرار نہیں پاتا جب تک کہ اس بات کو پھر انسان کسی اور تک آگے نہ پہنچائے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جنوں کی عقل اور سمجھ ہم سے کم ہے، لیکن دین کے معاملے میں کچھ جنات انسانوں سے زیادہ سمجھدار ثابت ہوئے اور انہوں نے ایک ہی بار وحی سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈال سکتے. جیسے حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیتے تھے. فلا سلطان لهم علیہم، ان پر ان کا کوئی زور نہیں ہوتا. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے جو چنے ہوئے ہیں، خالص ہیں، ان پہ میرا کوئی زور نہیں. جو شیطان اثر ڈالتا ہے، شیطان انسان کو کنٹرول کرتا ہے، پوزیس کرتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں وہ ان سے ڈرتا ہے اور ان کو وہ اغوا نہیں کر سکتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی شر، اس کے فتنے، اس سے بچنے کے لیے اپنے اندر اپنے تزکیے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاص کو جانچنے کی ضرورت ہے، اپنے پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا، بعض اوقات ہم کو غلط کام کر کے کہتے ہیں نا، او بس وہ شیطان آ گیا تھا اس لیے کر لیا. بڑے آرام سے اور بڑی خوشی سے کہہ رہے شیطان آ گیا تھا نا اس لیے میں نے یہ کر لیا. بھی کیوں آ گیا تھا؟ آپ نے کیوں آنے دیا اس کو؟ کسی دشمن کو گھر آنے دیتے ہیں آپ کہ وہ آ کے آپ کا مال اولاد اور جو چیز چاہے وہ لوٹ کے لے جائے؟ کتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. تو دشمن سے تو پروٹیکٹ کرنا ہی ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو قرآن نے بتا دیا، اخلاص، اللہ کے لیے خالص ہونا. والجن کالانس یعرفون الحق من الباطل، اسی طرح جن انسانوں کی طرح حق کو باطل سے الگ پہچانتے ہیں. والرشد من الغی، اور ہدایت کو گمراہی سے. والخیر من الشر، اور خیر کو شر سے. وقد شاء اللہ عز وجل ان تعرف الجن نبأ الرسالۃ الاخیرۃ، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جن آخری رسالت کی خبر کو جان لیں. وان یؤمن فریق منہم لما سمعوا القرآن، اور یہ کہ ایمان لے آئے گروہ ان میں سے جب وہ قرآن سن لیں. ثم دعوا قومہم الیہ، اور پھر وہ اپنی قوم کو اس کی طرف دعوت دیں. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، جنوں کے گروہ نے جب قرآن سنا تو کیا کہا؟ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، یعنی قرآن. انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے. یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے. والی طریق مستقیم، اور سیدھے رستے کی طرف. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کی پکار پر لبیک کہو. وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کے دائی کی پکار پہ لبیک نہیں کہے گا. فلیس بمعجز فی الارض، وہ نہیں عاجز کرنے والا زمین میں کسی کو. ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں. کے علاوہ دانتوں کی صفائی، مسواک کا استعمال، خوشبو کا استعمال، اور پھر اسی طرح گھر کا صاف رکھنا، واش روم کو صاف رکھنا. اگر آپ صفائی کا صحیح اہتمام کریں تو
بہت سی چیزیں آپ سے دور رہیں گی، کیونکہ جنات جو ہیں یہ یا ابلیس اور اس کی ذریت جو ہے ان کو دلچسپی ہوتی ہے گندی چیزوں سے، یہ گندگی کے ذریعے اٹیک کرتے ہیں. پھر اسی طرح غلط خیالات سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کے لیے آپ نے اگر دوائے شافی آپ نے سنی ہو آپ سب نے تو الحمدللہ اس میں بہت اچھی طرح اس بات کو واضح کیا گیا. دل سے لوگوں کی نفرت نکالیں، لوگوں کے خلاف غصہ، حسد، بغض، روحانی صفائی کی کوشش کریں، عبادات کو بہتر بنائیں. کیوں رقیہ پلے کرتے ہیں؟ وہ تو ایسا قرآن ہی سننا ہوتا ہے نا، وہ وظیفے کیوں بتا دیتے ہیں؟ ویسے جو ہم پڑھنے والے نہیں تو پھر سب چھوڑ کے تو وہی دن رات پڑھنے لگتے ہیں. ہم اپنی جو عبادات ہیں ان کی طرف پھر زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، ذکر اذکار زیادہ کرتے ہیں. عام دنوں میں پروٹیکشن کے جو اذکار ہیں، صبح شام کی دعائیں، نماز کے بعد کے اذکار، رات کو سوتے وقت کی دعائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دم سکھایا ہمیں رات کو سوتے وقت، وہ سب اپنے اوپر کریں. ہتھیلیوں کے اندر 3 بار قل هو اللہ اور فلق اور ناس پڑھ کے، ایک دفعہ 3 پڑھے، اخلاص فلق اور ناس پھونکے سر سے لے کے پہلے اگلی طرف اور پھر جتنا جہاں تک ہاتھ جائے اپنے بازو وغیرہ، پھر دوسری دفعہ اسی طرح 3 دفعہ. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت جو تھی اس میں بھی یہ دم کیا گیا، یعنی جب دنیا سے رخصت ہو رہی، نہیں آپ کے آخری اعمال میں سے ہے یہ عمل. تو رات کو سونے سے پہلے خود، اور اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیں، ان کو آیت الکرسی پڑھ کے سونے کی عادت ڈالیں. واش روم جاتے ہوئے دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. اگر ہم مسنون طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کی جرت نہیں ہمارے پاس پڑھ کے. جب ہم ان چیزوں میں سے کسی چیز میں غفلت کرتے ہیں تو ان کو موقع مل جاتا ہے. اسی طرح اپنے آپ کو ایمانی اعتبار سے اسٹرانگ کریں. جب ایمان کے اعتبار سے اسٹرانگ ہوتے ہیں نا تو مثلاً یہ ہے کہ جنات کو موقع ملتا ہے جب حملہ آور کرنے کا یا پوزیس کرنے کا، جب ہم بہت زیادہ خوشی میں ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور کہہ کے لگا رہے ہیں اور کچھ یعنی غافل ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ غم کی حالت میں ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں. شیطان باقاعدہ پلے کرتا ہے انسان کے ساتھ، کھیلتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی اور مصنون زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں گے، مصنون اذکار کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ چیزیں پاس نہیں پھٹکیں گی. اور اگر آپ علاج بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری سنتیں جو ہے اپنی زندگی میں ان کو ڈال لیجئے، تو پھر ان کو آپ سے دلچسپی نہیں رہے گی. السلام علیکم. میں نے ایک بات یہ شیئر کرنی تھی کہ اس میں جیسے ہے نا کہ لوگ ہم سے کوئی اگر کوئی ایک ہمیں بات کہہ دے یا ہارش ورڈ کہہ دے تو اس کے لیے ہم اتنی بیڈ فیلنگز دل میں رکھی رکھتے ہیں اور اپنا دل خراب کیے رکھتے ہیں اور اس کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں چھوٹی سی بات پہ. اور قرآن میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ جو شیطان ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کو آپ دشمن نہیں مانتے اور اپنا دل لوگوں کے لیے برا رکھی رکھتے ہیں، ان کو دشمن بنائے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرتے ہیں اور خود اپنا دل بھی بیٹھ کے رکھتے ہیں اور خود اپنے آپ کو پھر اپنے دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں. جی ہاں جی. تو اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ دشمن ریئل اینیمی، ہو از اوور ریئل اینیمی. بالکل. میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فرق مخلوق بنائی ہے نا. کہاں فرشتوں کو نور سے بنایا، انسانوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے، اور پھر یعنی کہاں کہاں تک جن جاتے ہیں اور کتنی زیادہ ڈفرینٹ طرح کی ان کی کوالٹیز ہیں، اور یہ سب کچھ ہم سے چھپا ہوا ہے. یعنی اور یہ ہے کتنا اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے یہ باتیں ہمیں بتا دی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، اور پروٹیکشن کے طریقے بھی بتا دیے. یعنی it's an entire world that is hidden from us. بالکل. جی بابوزو رہنے سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کدھر سے حملہ آور ہو. استاذ جیسے جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور یہ بتا رہے ہیں کہ فہم رکھتے ہیں، بات کا سمجھتے ہیں اور اثر بھی لیتے ہیں، لیکن ان سے تو یعنی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں فہم آئے اور ہم پر بھی قرآن اثر کرے، لیکن ہم کو یہ سمجھ نہیں آتی کیسے. ان سے تو یعنی اندر اور باہر کی خاموشی جب تک نہیں ہوتی قرآن اثر نہیں کرتا. یہ بات نہیں سمجھ آتی اور ہم سب یہ پوچھتے رہتے ہیں فہم کیسے آئے گا، اثر کیسے ہوگا. بہت اچھا پوائنٹ ہے. کبھی کبھی ہم دل میں ہی باتیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی بیٹھے کہیں ہوتے ہیں اور ہمارے دماغ کہیں اور لگا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کیا بات ہوئی ہے، ابھی کیا کہا، وہ آدھی سنی آدھی نہ سنی تو پوری دل پہ اثر نہیں ہوتی. اسی طرح بعض اوقات بیچ میں بیٹھ کے باتیں شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بھی بات نہیں بنتی. السلام علیکم. استاذہ میں اپنے بھتیجی کا قصہ تھوڑا سنانا چاہتی ہوں کہ وہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، ہم انڈیا گئے ہوئے تھے تو وہاں اس بچے کی حالت اتنی بری تھی، میری بھتیجی کی، اس کی شادی ہو گئی، پھر اس کی ڈیورس ہو گئی، اور وہ اتنی حالت اس کی بری تھی کہ وہ آخر میں بہت ہی زیادہ پریشان، لوگوں کو بھی پریشان کر رہی تھی. تو میں نے کہا چلیں ہم لوگ کو دیکھتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے رقیہ کروائیں. تو وہ ان چیزوں سے بالکل ہی دور ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. بہرحال ہم نے ان کے پاس لے گئے، جن کے پاس تھا 3-4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے لے گئے. وہاں پتہ چلا انہوں نے پہلے سب نے کہا کہ اگر تعویذیں ہیں یہ ہیں وہ سب
ہٹا کے رکھ دو. کہا تھا کہ اس میں ڈال دو یہ چیزیں. اور کافی لوگ آئے ہوئے تھے اور ہم کو بھی اس کو بولا، صبح شام کے اذکار کا بھی دیا اور پھر ان پہ سے رقیہ پڑھنا شروع کیا. تو میرا دل چاہتا کہ میں بھی کچھ کر کے دیکھ لوں. تو ہم بھی بیٹھ گئے اس کے ساتھ، میں میری بہن وغیرہ. تو انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو ہم لوگ تو سب ٹھیک رہے کیونکہ ہم لوگوں پر تو کچھ نہیں، لیکن اس پر اتنا اثر ہو گیا کہ اسی وقت اس نے مطلب قے کر دی اور قے میں اتنی بڑی سی کچھ کینڈی جیسی ہوتی ہے ویسی نکلی. انہوں نے بعد میں ہم کو بتایا. پھر مردوں کا اور عورتوں کا بالکل ڈفرینٹ تھا بالکل. تو انہوں نے ہمارے بھانجے کو بتایا کہ دیکھو یہ اس بچی کے اس میں سے نکلا ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ کہا کہ ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے، وہ 3 دن تک کر لے. تو وہ رقیہ مطلب سنت کے طریقے سے ہی کرتے تھے. اب 1.5 سال ہو گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مطلب ہیڈ کوارٹر ہے وہ حیدرآباد میں ہے اور حیدرآباد بامبے سے میرے خیال سے 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے ان کی. اب وہ ماں بیٹی وہیں جا کے رہ رہے ہیں اور تب تک کہ بولے ختم نہیں ہو جائے گا تم کرتے رہو. تو اب اس میں اتنا فرق آیا ہے کہ وہ اب لوگ سمجھنے لگی ہے چیزوں کو اور وہ کرنے لگی ہے. جب بات کرتی، پہلے تو ہم سے بات ہی نہیں کرتی تھی، اب ہم سے بات کرتی ہے تو دین کی کوئی نہ کوئی بات، اللہ کے نام وغیرہ کرو. اور یہ کہانیاں اتنی عام ہیں، اتنے لوگوں کو اس طرح کے مسائل ہیں. کوئی خاندان ہی شاید بچاؤ جس میں کوئی نہ کوئی بندہ اس طرح کسی مشکل کا شکار نہ ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے. جو حفاظت کی دعائیں جیسے ایاک نستعین وغیرہ میں ہیں، صبح شام کی اذکار ہیں، ان چیزوں کی پابندی جو ہے وہ کریں. چاہے آپ پیریڈز میں ہیں، چاہے کسی بھی حال میں ہیں، سفر میں ہے، کچھ بھی اس کو نہ چھوڑیں. کہہ رہی تھی میں بالکل ایج پر تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جگہ پہنچایا. الحمدللہ وہ پیچھے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریکور کر رہی ہے. میں سوچ رہی تھی کہ جنوں کو سننے کی استطاعت دی گئی اور ہمیں بھی دی گئی، اور ہمیں تو کہا گیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہم تو جن کو خیر دیکھ نہیں سکتے، مگر یہ شرف صرف انسان کو دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. الحمدللہ. مگر پھر ہمیں کتنے بزدل ہیں اور ڈر ہے. وہ کیا چیز ہے جو ہم کو تبلیغ سے روکتی ہے؟ اور ہم ایسی مجالس میں تو بہت ایمان ہوتا ہے لیکن باہر جاتے ہی پھر ہم وہ شیئر نہیں کرتے. تو وہ جنوں کی ذہانت کیا ہم سے اتنی زیادہ ہو گئی کہ انہوں نے فوراً کہا کہ عجیب، ہم نے سنا. اور وہ شاید جنوں کا سردار تھا، اس نے کہا یا قومی کہ میں نے سنا اور تم سب ایمان لے آؤ اور اسی میں فلاح ہے. اور ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہمیں آخر کیا پریشانی اور مصیبت ہے؟ کیا ہمیں ایمان میں چھوڑیں، ہم اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو بھی بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.